اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور نہایت ہی اہم ایشو کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. ہم آج بات کریں گے خواتین کا جو سکسیشن لا ہے اس میں خواتین کے لیے کتنی چھوٹ ہے. خواتین کا وراثت میں حق مذہبی اور آئینی طور پر بہت زیادہ واضح ہے، لیکن ہمارے یہاں خواتین کا وراثت میں اپنا حق مانگنے کو نہایت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے. خواتین بہت ساری جگہوں پہ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وراثت کی وجہ سے ہی، اگر ہم ابھی بھی کچھ انٹیریئر علاقے چاہے وہ سندھ ہو چاہے پنجاب ہو، ان کی شادیاں نہیں کی جاتی، اور جہاں پر کر دی جاتی ہے، جہاں پہ وراثت کا مسئلہ آتا ہے، تو ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ان کو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں سے ایموشنل وے سے بلیک میل کر کے وہ اپنا حصہ معاف بھی کر دیتی ہیں بھائیوں کو. نہیں، اور اس کی شروع دن سے ان کی تربیت ایسے ہوتی ہے کہ آپ اپنے فیملیز میں جا کے اگر دیکھیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ حصہ جو ہے یہ جانا ہی وہیں پہ اچھی چیز ہوتا ہے، بھائی کو جانا ہے، اچھی بوٹی بھائی کو جانی ہے، اچھی تعلیم بھائی کو جانی ہے، اچھا بستر بھائی کو جانا ہے، ہر اچھی چیز بھائی کو جانی ہے. تو یہاں پہ بھی ان کے سم ہاؤ بیک آف دا مائنڈ یہ چیز ہے کہ بھئی یہ ہماری وراثت ہے، ہمارے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ لوگ معاف بھی کروا لیتے ہیں. تو جناب اسی صورتحال پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان عرفان قادر صاحب. السلام علیکم جی، اور بہت شکریہ سر آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر جو ہے وہ خواتین کو محروم کیا جاتا ہے وراثت سے، اور اس کے اندر خواتین خود بھی مینٹلی پریپیئرڈ ہوتی ہیں کیونکہ بچپن سے یہ تربیت اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا قانون اس سے متعلق کیا کہتا ہے؟ جی، ہمارے قانون نے اس پہ بہت اچھی چیزیں کہی ہیں. خاص طور پہ ہمارے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے پاکستان کے، جسٹس افضل اللہ، ان کی کچھ ججمنٹس ہیں جو کہ بڑی ریلیونٹ ہیں اور جو کہ سب کو فالو کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی بعد میں کچھ ججز آئے جن کو یہ ساری بات کو سمجھ نہیں سکے، اور پھر پاکستان کی جو ایک سوسائٹی تھی، ایک میل شوونسٹک سوسائٹی بن گئی تھی. حالانکہ اسلام میں جو حق وراثت ہے بہنوں کا، وہ نہ صرف کہ تسلیم کیا گیا ہے بلکہ اس کو ازحد ضروری سمجھا گیا ہے. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے ان کی انہیریٹنس سے. جیسے آپ بھی فرما رہی تھی کہ ان کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، یا ان کو انہیریٹنس دی نہیں جاتی، یا وہ اپنے حق جو ہے وراثت، حق وراثت اس سے دستبردار ہو جاتی ہیں بھائیوں کی فیور میں. تو اسی سلسلے میں میں آپ کو وہ ججمنٹس جو ہے جسٹس افضل اللہ کی وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس میں کہا تھا کہ جب بھی کوئی شخص کسی مرد یا عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جو وارثان ہیں آٹومیٹکلی پراپرٹیز ان وارثان کے نام ہو جاتی ہیں، خواہ انتقال ہوا ہو خواہ نہ ہوا ہو. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ اگر بہنیں اپنا حق وراثت بھائیوں کو دینے پہ تیار بھی ہو جائیں اور اپنی ریلنکوش کر دیں اپنا کلیم، تو جسٹس زلا نے اس فیصلے میں لکھا تھا کہ ہم اس ریلنکوشمنٹ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ہمارے ملک ہوتا ہے کہ بہنیں جو ہیں ان کو تو بڑا پیار ہوتا ہے بھائیوں سے، وہ اپنی ساری جائیداد اللہ واسطے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتی ہیں، لیکن بھائیوں نے تو کبھی بہنوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. تو ہم اس طرح کا جو پیار ہے، محبت ہے بھائیوں بہنوں کے درمیان ون سائیڈڈ، اس کو نہیں مانتے. اور ان کا جو جملہ تھا جو انہوں نے اس فیصلے میں لکھا تھا، وہ لکھا تھا کہ this kind of relinquishment by sisters in favor of their brothers only shows that flow of love is very unnatural. تو اس کو ان نیچرل قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا تھا ہم کسی طرح کی ریلنکوشمنٹ کو نہیں مانیں گے. اور جہاں جہاں بھی پراپرٹیز ہیں کی، اور آج بھی اگر وہ ہیں، تو وہ ساری وراثت جو ہے ان کے وارثان کو، اگر بہنیں فوت بھی ہو گئی ہیں تو ان کے وارثان کو وہ ملیں گی. گو کہ ابھی لیٹلی ایک سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ سنائے آئی ہے. جی بالکل، میں اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ جیسے بھی آپ نے بولا نا کہ جو فلو آف لو ہے کافی زیادہ ان نیچرل، نہ صرف ان نیچرل بلکہ قادر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک سائڈ پہ پلڑا بھاری ہے، وہ جہاں پہ بہنوں کا پلڑا آ جاتا ہے. اور ابھی آپ جس ججمنٹ کی طرف جانے والے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن یہ ہے کہ جی اگر خاتون جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے والد حیات ہوں، تو پھر اس کے والد کی جائیداد میں جو خاتون کا حصہ ہے وہ اس کے بچے اپنے نانا سے کلیم نہیں کر سکتے. تو کیا یہ صحیح چیز ہے، یہ صحیح تاثر ہے، یا بالکل غلط چیز ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی ججمنٹس جو ہے پارلیمنٹ کو چاہیے قلعدم قرار دیں. کم از کم اگر پی ٹی آئی کا جھگڑا پی ایم ایل این سے یا پیپلز پارٹی سے ہے تو اس جھگڑے کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اور ہمارے قانون جو ہے وہ اسلام کے مطابق تو کریں. یہ تو بڑی غیر اسلامی چیز ہے، بلکہ 1961 کا جو فیملی لاز آرڈیننس ہے اس میں تو یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بہن یا بھائی اپنے والد سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ان کے جو وارثان ہیں ان کو جائیداد ملے گی، اور یہ ایک ریزنیبل چیز ہے.
اور کوئی بھی ریزنیبل چیز جو ہے وہ غیر اسلامی نہیں ہوتی. ہر ریزنیبل چیز جو ہے اسلام کا حصہ ہے. اگر آپ اشتہاد دیکھیں, اگر فقہا کی پریکٹسز دیکھیں, تو وہ اسلامی قوانین کو ہمیشہ ریزن آؤٹ کیا کرتے تھے. اور یہ کتنی زیادتی ہے کہ اگر ایک بچے کے والدین جو ہے انتقال کر گئے ہیں تو وہ دادے سے جائیداد ہی ان کو نہیں ملے گی, خواہ وہ بہن کے بچے ہیں یا وہ یعنی وہ عرفان قادری صاحب بہن کے بچے ہیں یا بھائی کے بچے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں اٹینڈ کرنے کی. لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں. ابھی لیٹلی ایک اومبڈسمین کا آفس بنا ہے یہاں پنجاب میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی, جہاں پہ کہ بہنیں جو ہیں یا خواتین اپنے انہیریٹنس کے معاملے لے کے جا سکتی ہیں. میں سمجھ جو اومبڈسمین آفس ہے ان کو کانسٹیٹیوشن لا کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی ججمنٹس جو ہے سپریم کورٹ کی, ان کو رد کر دینا چاہیے اور ان کو اپنے فیصلے صادر کرنے چاہیے اس قانون کے تحت جو کہ ابھی بنایا. یا پھر اپیل ظاہر ہے کہ کرنی چاہیے. سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل بھی ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی تشریح زیادہ بہتر طریقے سے ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے انٹرا کورٹ اپیل کی. ایسی ججمنٹس جو ہے سپریم کورٹ کی سرکار اگر خود بھی چاہے تو وہ ان کو اگنور کر سکتی ہے, کیونکہ وہ ججمنٹ اگر دیا تو کسی ایک زیاد بکر کے کیس میں دیا نا, سب کے کیسوں میں تو وہ ججمنٹ نہیں آئی کہ اس ججمنٹ کو ہر کیس میں فالو کرنا شروع کر دیا جائے. چلیے آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی بات ہے. ہمیں کچھ اسٹرانگ لوگ چاہیے پارلیمنٹ میں, کچھ اسٹرانگ لوگ چاہیے جو کہ قانون کے شعبے سے جو منسلک ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو کے ٹھیک ہو سکتی ہیں. سر یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے سر. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسے ایک تو چیز یہ ہو گئی, دوسرا یہ ہے کہ ہمارا سوسائٹی کا جو رویہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر گاؤں دیہات میں کیا ہوتا ہے, اگر کوئی خاتون جائیداد میں سے حصہ لینا چاہیں جو کہ ان کے والدین کی طرف سے ہے, تو اس کے اندر پورا ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے پوری برادری کی جانب سے. یعنی کہ چوری کرنا اور کوئی ایسے جائیداد میں حصہ مانگنا سمجھ لیں ایک اسی طرح کی ان کی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو اس رویے کو کیسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ جو آپ کا پروگرام ہو رہا ہے یہ بڑا اچھا پروگرام ہے. بالکل اس طرح کے اور پروگرامز کریں, خواتین کو بتائیں کہ ان کا حق ہے. اور یہ جو اومبڈسمین یہ جو پروونشل اومبڈسمین جو خواتین کی جو اپوائنٹ کی گئی ابھی ریسنٹلی پنجاب میں, مجھے پتا ہے ان کی میں نے بڑی تعریف سنی ہے. وہ بڑے اچھے فیصلے بھی سنا کر رہی ہیں اور کوئک فیصلے کر رہی ہیں اور خواتین کا حق بھی دیا جا رہا ہے. ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے لیکن میں نے ان کی تعریف سنی ہے. تو اس لوگوں کو چاہیے کہ ان کو رجوع کریں, جو پنجاب میں رہتے ہیں تمام خواتین ان کو رجوع کریں اور وہ جلدی ان کو ان کا حق دلائیں گی. اور اسی طرح سے باقی صوبوں میں بھی میرا خیال ہے یہ قانون سازی ہو چکی ہے. اور اگر سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ جو ہے وہ اس کے رستے میں آ رہی ہے حق کے وراثت کے, تو اومبڈسمین جو ہے اومبڈس پرسن وہ اس سے ڈس ایگری کر کے وہ اس کو, کیونکہ قانون جو ہے وہ افضل ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ قانون سے افضل نہیں ہے, تو لہذا وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جو پروونشل اومبڈسمین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کی دادرسی ہوگی. صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے, آپ لوگ اس کو پھیلائیں, اس پہ ایک سے زیادہ پروگرام کریں تاکہ خواتین کو پتہ چلے. بات بالکل صحیح آپ نے کہی, کیونکہ حق تلفی ہو جائے گی یہاں پہ خواتین کی. بہت زیادہ بہت شکریہ جی. عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہاں وہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ یہاں پہ مقننہ ساز ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آنکھیں بڑھے, کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ قانون سے بڑی نہیں ہے. نہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے, تھوڑا سا عرفان قادری صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی قانون کا درجہ رکھتے ہیں اور آگے چل کے ان فیصلوں کے ذریعے نیکسٹ فیصلوں کے لیے وہ مشعل راہ ہوتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ انٹرا کورٹ اپیل ہو سکتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے, ایک چیز یہ بھی ایویڈنٹ ہے کہ سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور ان کے فیصلے سب سے بالا تر ہوتے ہیں. تو عرفان قادری صاحب کا بہرحال اپنا اوپینین تھا جو وہ لے بات کی جا رہی ہے کہ خواتین اپنی زندگی میں ہی اپنا جو رائٹ ہے وہ لیں. سو یہاں پہ میرے خیال سے اس پہ کچھ کیا جانا چاہیے. اور کیونکہ قانونی معاملات ہے تو اللہ کرے اس کو اچھے طریقے سے, ماہرین قانون ہی اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن کہیں پہ کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی حق تلفی ہو.